برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کیا تھا۔ اچھا دیکھو بات سنو مریم، کتنی دیر ہو گئی آپ ہم آپس میں ہم ایسوسیٹس ہیں، اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ میرا سب سے بڑا ماتم کیا ہوتا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اب یہ ایرانی میرے بھائی ہیں، میں دکھی ہوں، لیکن کوئی شرم تو کرو، کوئی شرم۔ کیا کیا انہوں نے؟ ہیک کر کے ان کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، انہیں خیال نہیں آیا۔ اب بات سنو، میری ایرانی بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، ایک بہت بڑی واردات ہوئی ہے ایران میں، ایرانی تاریخ میں۔ اپنے عظیم استاد اور رہنما علی شریعتی مرحوم کی طرف لوٹ جاؤ، چند دشروں میں تم خود سپر پاور بن جاؤ گے۔ دیکھو اقبال نے کہا تھا، وہ اقبال سے بڑا پیار کرتے ہیں ایرانین، اور علامہ اقبال تو شاعر مشرق نہیں، وہ کہتے، وہ سیدھا سیدھا اقبال لاہوری کہتے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا، یہ میں ایرانیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بظاہر یہ کافرانہ ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، لیکن نہیں، میسج ہے۔ ہم نے اس کو کیسے وصولا؟ ہم خود ہی جہازوں پہ چڑھ کے بلند کر رہے ہیں، جھولے لفٹ پہ چڑھ کے خود ہی بلند ہو رہی ہے، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، مجٹ سائق بیٹھا ہے اگر کوئی۔ اچھا، بے خبر عوام ان کو جاہل رکھ کے ان کے کندھوں پہ چڑھنا، خود ہی بلند ہو رہی ہے۔ یہ خود ہی کبھی کبھی برج العرب جا کے اس پہ چڑھ کے بھی بلند ہوتی ہے، یہ خود ہی قرضوں کے پہاڑ پہ چڑھ کے بلند کی ہے، یہ خود ہی کھوپڑیوں کے مینار پہ چڑھ کے، اور کھوپڑیاں اپنی، اے خود ہی کو کر بلند، یہ بلند ہوگی ایک لفظ کے صدقے، ایک لفظ اقرا پڑھ، اور پڑھنے سے پہلے بھول جا کہ یہ دینی علوم ہے یا دنیاوی۔ میں کہہ رہا ہوں، کتنے سال میں نے بتایا نا، تمہاری میری ایسوسی ایشن کو ہو گئے ہیں، تمہیں دیکھا نہیں کہ میں ورد کی طرح یہ بات دہراتا ہوں۔ مجھے 2-4 لوگوں نے کہا کہ آپ ریپیٹ کرتے ہو، میں نے کہا اے تم سانس لیتے ہو ساری زندگی ریپیٹ کرتے ہو، 5 بار نماز پڑھتے ہو ریپیٹ کرتے ہو، جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر نہیں جاتا تم سانس لیتے ہو ریپیٹ کرتے ہو۔ میری زندگی کا یہ عذاب ہے، میرا امتحان ہے، کوئی سنے نہ سنے، آئی ڈونٹ کیئر۔ 2 لفظ اقرا۔ اور اب مومن اگر اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے جو کہ قرآن پاک نے کہا، تو پھر سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ، چونکہ صرف یہی ایج ہے ویسٹ کا، اسی لیے وہ تمہیں ہیوملیٹ بھی کر رہے ہیں، ڈومینیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تمہارے جو فن خان ہیں نا، کتنی لجاجت سے ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں سیلز مینوں کی طرح۔ کیا وجہ؟ تمہیں بتایا بھی گیا ہے، شروعات یہاں سے ہوئی اقرا سے، تم نے اس کو مروڑ آگے پتہ نہیں کیا کر دی ہے۔ ادروائز ان کی 4 ٹانگیں ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ یار مریم، کیا ہم بزدل ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے کچھ ذاتیں برادریاں ہوں گی جن کا کاروبار شاروبار چلو یہ ہوتا ہے، جیسے بہادری کے لیے ہندوؤں میں بھی راجپوت مشہور تھے، ہمارے درمیان وہ ہیں، کرد بھی ہیں، بربرز بھی ہیں، عربز بھی ہیں، فلانا بھی ہے، ٹھمکانا بھی ہے۔ ہم کم ہیں؟ 65 کی جنگ یا باقی جو کچھ بھی بعد میں ہوا، کبھی سنا ہے ہمارا کوئی سپاہی مورچے سے یا محاذ سے جنرل سک شہید ہوئے؟ وجہ تمہارے پلے کچھ نہیں، تم کہیں اور ناکام ہو۔ غیرت خودی، وہ غیرت خودی وغیرہ کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہیں۔ اوئے اب تم گھوڑوں پہ، ٹانگوں پہ اور اونٹوں پہ سفر نہیں کرتے، ٹرین تے چڑھ جانا پھدک کے، جہاز سے بہ جانا عمرہ کر، باقی نہیں خیال آتا۔ وہ کیوں ڈومینیٹ کر رہے ہیں؟ علم۔ چلو
آگے آگے چلتے ہیں سر صاحب. سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کچھ ویڈیو سے ماخوذ بیانات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے مغربی ممالک میں کچھ بااثر حلقوں کی یہ سوچ ہے کہ اسلامی ممالک کے پاس ایٹمی طاقت رکھنے کا کوئی اختیار نہیں. یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کس طرح کی لاجک ہے؟ یہ بالکل ایک طرح کی لاجک ہے. دیکھو بات سنو, ہماری عام زندگی میں کیا ہوتا ہے, اخباروں میں نہیں پڑھتے وہ جو عدالت میں آنا پڑے گا فلانا ہمارا کسی نے لوگو, ٹریڈ مارک, پیٹنٹ وغیرہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ کیا ہے, وہ میری ایک کمپنی, آپ کی ایک کمپنی, ہمارا یہ چینل کا نام ہے سما, وہ ایک خاص طریقے سے لکھا جاتا ہے. کوئی اس کے نام پہ اگر کوئی ظرف اخبار نکال لے کل, اور یہ کیا ہے, ہم چکے ہیں چکے سے لوگ اسی طرح کی 2 نمبریاں کرتے ہیں. میری کمپنی کا نام ہے, نون کمپنی ہے, اسٹیبلش ہے, فلانا ہے, اس کا برانڈ ہے, اس کا نام بکتا ہے, میں رکھ لوں. اچھا, دس از ون وے. اور بات یہ تو بھائی فیصلہ کن ایجاد ہے. اس سے بعد ہائیڈروجن بم یا پتہ نہیں اب کہاں پہنچ گیا ہوگا معاملہ, میں تو جاہل آدمی ہوں, مجھے نہیں پتا. فیصلہ کن ایجاد ہے. ہاؤ ڈیئر یو, دیٹ از ون وے. دنیا ڈھکوسلا ہے, یاد رکھنا. کدھر ہے یونائٹڈ نیشنز ہے؟ ایرانی اگر مسلمان نہ بھی ہوتے, ہندوستان میں بھی اس طرح بچے مرتے, چھوٹے چھوٹے بیگس, چھوٹی چھوٹی کتابیں, چھوٹے چھوٹے کھلونے, تو میں خوش ہوتا. یہ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ فیصلہ کن ایجاد ہے. ہو آر یو؟ سیل فون یا ہر ایجاد کے پیچھے بیسیکلی الٹیمیٹ بینیفیشریز وہی ہیں. یہ برگر جڑے چب دے ہو نا, تسی پیزے چب دے ہو, تو ان کی جو یہاں ہیں وہ وٹ ایور, میں نام ان کے کیا لینے میں نے. اچھا, تو بی ہو سکتا ہے چونکہ یہ ہو چکا ہے. بات سنو, اے سپر پار کیڑی سپر پار, کوئی سپر پار نہیں تھی. غریب نہتے بوریا نشین مسلمان, پیروں میں جوتے نہیں, پتھروں پہ چل رہے ہیں. لیکن اس وقت کی سپر پاور سی 2, کیسر و کسرا. کیسر وہ جسے سیزر کہتے ہو, کسرا یہ ایرانی. ہوا کیا, بھوکے ننگے لیکن تھے وہ مومن, جن کے بارے میں حکم ہے, پیشگوئی ہے, فرمان ہے, بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. وہ بھوکے ننگے ہی آ گئے غالب. کدھر گئی کیسر و کسرا؟ یہ مریم میرا قصور ہے, یہ تمہارا قصور ہے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایٹم بام ان کی ایجاد ہے, جو سٹانس وہ لے لیں. مورلی اچھا ہے نہیں ہے, ٹیکنیکلی وہ کہے ہم نے بنایا ہے. ہاؤ ڈیئر یو. وہ کل اگر آ جائیں تہاڈی حوضری تک, یا کہنا بتیاں بند کرو, یہ تو تھامس ایڈیسن نے بنائی تھی, پھر کی کرو گے؟ نہیں سمجھ آتی. پتہ نہیں کون لوگ ہیں, یا مجھے سمجھا دو کہ میرا سٹانس غلط ہے, یا کوئی خیرت جاگے تمہارے اندر, تمہارے کسی طبقے کے اندر. ضروری نہیں وہ یہ نام نہاد قائدین, راہزن, رہنما جو بھی ہوتے ہیں, یہ ضروری نہیں. کوئی اور طبقہ, ہمارا یوتھ کھڑا ہو جائے کہ بند کرو یہ کیا علم غلم پڑھاتے ہو. مطالعہ پاکستان چ رہ رہے ہیں, اتنے پیدا ہوئے ہیں, اتنے قبراں بننی ہیں, تو مطالعہ ہو گیا. سو صفحے کی, 50 صفحے کی, 10 صفحے کا ایک قاعدہ کافی ہے. وہ ڈھنگ والے کام کرو تاکہ کوئی تمہیں اس طرح مس یوز, ایکسپلائٹ اور ابیوز نہ کر سکے. غزالی روندے وہی تو منافق لگ دے. میرے بس میں کچھ نہیں. چلو میرے نہیں, تمہارے نہیں, کون مین کے بس میں کچھ نہیں. اور تم اربوں خربوں کے جہازوں پہ سیریں کرنے والے, تمہیں نہیں خیال ہوتا